كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک اور رازق ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ الحمدللہ، بعدہ اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس مبارک ساعت میں جس عنوان کو لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوا ہوں وہ نہایت حساس کن عنوان ہے، جس عنوان کا نام موت ایک تلخ حقیقت۔ موت ایک تلخ حقیقت، آپ اپنی زبان میں سمجھ لیجئے کہ موت ایک کڑوی حقیقت، کیونکہ یہ ایسا عنوان ہے جس عنوان کو سنتے ہی یا جس لفظ کو سنتے ہی انسان کے دلوں میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اکثر لوگ اس لفظ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس عنوان کو بیان کرنے کا اصل مقصد ابھی چند مہینوں سے، چند ہفتوں سے آئے دن اموات کے بے شمار خبریں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، لہذا میں نے یہ سوچا کہ اس عنوان کو آپ کے روبرو اجاگر کر دوں، وضاحت کر دوں کہ موت اصل میں ہے کیا چیز۔ محترم حضرات، موت ہر ایک کو آئے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ قدرت الہی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قانون بنا ہوا ہے۔ جس کے جسم میں روح ہے اس انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے اپنے اشعار کے اندر نقل کیا، الموت قدح کل نفس شاربہ، الموت قدح کل نفس شاربہ، والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت وہ جام ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، موت وہ پیالہ ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، اور قبر وہ دروازہ ہے جسے ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کیا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو، کسی بھی بشر کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی کہ آپ کی موت ہو جائے تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اے نبی، آپ سے پہلے اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی آئے سبھوں نے موت کا مزہ چکھا، کوئی ایسا نہیں جس کو ہمیشگی کی زندگی مل گئی۔ اسی لیے کسی عربی کہنے والوں نے کہا تھا کہ لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس روئے زمین میں ہمیشگی کی کسی کو زندگی ملتی تو افضل الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ اسی لیے ہر انسان کو موت آتی ہے اور موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1339 اور صحیح مسلم میں یہی حدیث 2372۔ راوی حدیث مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءه سکہ فرجع الی ربی۔ اللہ رب العالمین نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے انہی کو تھپڑ رسید کیا جس سے ان کی ایک آنکھ کی روشنی بینائی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کیا، ملک الموت رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، تو نے ایک ایسے بندہ کے پاس مجھے روح لانے کے لیے بھیجا جو کبھی مرنا ہی نہیں چاہتا، جس کی خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ مرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا پھر دوبارہ جاؤ اور موسیٰ سے کہنا کہ وہ اپنے ہاتھ کو کسی بیل کی پیٹھ پر رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں ہر بال کے بدلے اسے ایک سال کی زندگی اور مہلت اسے ملے گی۔ اگر ایک ہاتھ کے نیچے 100 بال آئے تو 100 سال زندگی اسے ملے گی، 200 آئے تو 200 سال زندگی ملے گی، 1000 بال آئے تو 1000 سال کی زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ٹھیک ہے مجھے 100 سال 200 سال یا 300 سال زندگی مل گئی یا 1000 سال کی زندگی مل گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کہا رب نے کہ اس کے بعد پھر موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر مجھے اسی وقت مرنا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اسی وقت میری روح نکال لی جائے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتنی بھی لمبی مدت کیوں نہ مل جائے لیکن آخر اسے موت ضرور آئے گی، آخر اسے موت ضرور آئے گی اور موت اسے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ محترم حضرات، موت کب آئے گی اس کا متعین وقت اللہ رب العالمین نے تخصیص کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے، اور اسی متعین وقت ہی پر موت آئے گی۔ اور یہ متعین وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے، جب ہم اور آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اور اس وقت صرف ہماری اور آپ کی عمر 4 مہینے تھی، اسی وقت اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہمارے اور آپ کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دی، اور ان میں سے ایک چیز ہے کہ یہ انسان کتنا دن زندہ رہے گا۔ بِكَتَبِ رِزْقِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ وَخَيْرٌ أَوْ سَعِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کا لکھنے کا حکم دیا، ان میں سے اجل بھی ہے۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے موت، اس کی زندگی کب تک ہوگی اسی وقت اللہ رب العالمین نے لکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب موت کا وقت آئے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی نفس کو اللہ مہلت نہیں دے گا،
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اجل کا معنی بتایا بھی موت۔ تو اللہ رب العالمین نے جو موت کا وقت متعین کیا ہے اسی وقت پر موت آئے گی اور ہر ایک کو آئے گی، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ موت کس جگہ پر آئے گی۔ ہم گھر میں رہیں گے، بستر پر رہیں گے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہیں گے، یا کہیں سفر کرتے ہوئے جائیں، یا کسی تجارت کرتے ہوئے جائیں، یا کسی جگہ پر ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہماری موت ہو جائے، یا کس حالت میں ہماری موت ہو، کس زمین پر ہماری موت ہو، اس کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس زمین پر وہ مرنے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں کس زمین پر اس کی موت آئے گی۔ یقیناً اللہ رب العالمین خوب جاننے والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ لہٰذا موت آئے گی، کس وقت آئے گی، کس زمین پر آئے گی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان موت سے بھاگنا چاہے تو کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعہ میں کیوں نہ ہو، اس جگہ پر بھی موت آ کر رہے گی اور تمہیں موت کا جام پینا ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں بھاگ کر چلا جاؤں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 میں ایسے لوگوں کو رد کیا ہے اور کہا، نبی کی زبانی اللہ رب العالمین نے کہلوایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم جس موت سے بھاگ کر جاؤ گے یا جانا چاہتے ہو، یقیناً وہ موت تمہارے پاس آ کر رہے گی، تم سے موت ملاقات کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انسان سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس سے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، کب؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، تمہارے پاس موت آنے سے پہلے جو مال اور اسباب ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے خرچ کرو موت آنے سے پہلے۔ اگر تم نے خرچ نہیں کیا، جس وقت ملک الموت تمہارے قریب ہوگا، روح نکالنے والا فرشتہ تمہارے قریب ہوگا، جب تم اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، اس وقت رب سے مہلت مانگو گے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار، اے رب مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت تو عطا کر دے۔ اگر تو نے تھوڑی سی مہلت عطا کر دی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں تیری راہ میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انسان گڑ گڑائے گا، موت کو دیکھ کر انسان رب سے فریاد کرے گا، اے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اگلے آیت میں کہا کہ نہیں، مہلت
تمہیں بہت مل گئی، 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی تمہیں مل گئی، اور ہم نے مال کی فراوانی بھی تمہیں دی تھی، مال سے بھی نوازا تھا، تم نے میری راہ میں خرچ نہیں کیا، اب موت کو دیکھ کر، ملک الموت کو دیکھ کر میری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، اب مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا کہ اس وقت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ انسان کو چاہیے کہ کثرت سے موت کو یاد کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع حدیث نمبر 1211، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا حازم اللذات الموت، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو اپنوں سے جدا کر دے، جو دوستوں سے جدا کر دے، جو مال و اسباب سے جدا کر دے، جو گھروں سے جدا کر دے، جو ہر چیز سے جدا کر دے جس سے انسان لذت محسوس کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ۔ جو شخص تنگ کی حالت میں بھی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے ہم اور آپ یاد کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سلام عرض کیا اور 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ مومنوں میں افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل مومن کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین اخلاق والا انسان افضل مومن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ عقل مند مومن کون ہے؟ عقل مند مومن کون ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعداء اولئک الاکیاس۔ سن لو، اگر عقل مند مومن کے بارے میں تم سوال کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو، وہ شخص عقل مند ہے، وہ شخص عقل مند ہے۔ لہٰذا جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا عقل مند انسان ہے۔ اگر ایک انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس بندہ کو جلدی توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے جو بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس بندہ کو جتنا بھی مل جائے اسی سے وہ راضی ہو جاتا ہے، قناعت کر لیتا ہے، رب کے دیے ہوئے نعمت سے وہ شخص راضی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں لذت محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ یہ سوچے ابھی جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، اس جمعہ کی نماز کے بعد ہماری موت آئے گی، ذرا بتائیے کہ وہ بندہ اس کی عبادت کے اندر کتنا خشوع اور خضوع ہوگا، اور اس عبادت کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کس طریقے سے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں لیجیے، اگر کسی کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا اور اس سے آخری خواہش پوچھی گئی، اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اسے معلوم ہے کہ ابھی مجھے 2 بجے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، 1 بجے مجھے اجازت دی گئی ہے کہ تمہاری آخری جو خواہش تم پوری کر لو، وہ اگر اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو کہے گا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں، کیونکہ یہ صحابہ اسلاف کی سنت ہے۔
لہٰذا میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا بتائیے کہ وہ بندہ ابھی جاننے والا ہے کہ گھڑی جب 2 بجے دستک دے گی اسی وقت مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، میں دنیا سے جدا ہو جاؤں گا۔ 2 رکعت جب وہ بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں کتنا خشوع اور خضوع ہو سکتا ہے، یہ اسی وقت انسان سوچ سکتا ہے جب یہ سوچے کہ شاید اس نماز کے بعد، ظہر کے بعد مجھے عصر میں وقت نہیں مل سکتا۔ اگر انسان اس طریقے سے سوچے گا تو یقیناً اپنی عبادت میں بھی لذت محسوس کرے گا۔ اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے تم قبر کی زیارت کیا کرو، کثرت سے قبر کی زیارت کیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 976، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اتنے روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رو پڑے، آپ بھی روئے، صحابہ اکرام بھی روئے۔ رب سے دعا کی، 2 چیز کی درخواست کی، اے اللہ تجھ سے 2 چیز کی درخواست کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں میری ماں کے بارے میں استغفار کروں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں قبر کی زیارت کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری 2 درخواست میں سے ایک درخواست کو اللہ نے قبول کیا، ایک درخواست کو رد کر دیا۔ کون سی درخواست تھی جو اللہ نے قبول کی؟ وہ درخواست یہ تھی کہ تم قبر کی زیارت کر سکتے ہو لیکن اپنی ماں کے حق میں استغفار نہیں کر سکتے، اپنی ماں کے حق میں استغفار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے قبر کی زیارت کی اور اپنی امت کے سامنے یہ حکم ارشاد فرمایا، فزور القبور فإنها تذکر الموت، تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبر کی زیارت کرنا موت کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک انسان قبرستان میں جائے گا، اپنے باپ کی قبر کے پاس، اپنی ماں کی قبر کے پاس استغفار کی دعا کرنے کے لیے وہ سوچے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ کہ یہ وہی شخص ہے جو آج قبر میں مدفون ہے، یہ وہی شخص ہے جو 1 ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، کھایا پیا کرتا تھا، گفتگو کیا کرتا تھا، ہنسی مذاق ہوتی تھی، لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، قبرستان میں چلے گئے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے بھی اس قبرستان میں آنا ہے۔ جب یہ انسان قبر کی زیارت کرے گا کثرت سے، یقیناً اس انسان کو موت یاد آئے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فارمولہ بتایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6416، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اجنبی کی طرح رہو یا تو پھر مسافر کی طرح رہو، اجنبی کی طرح رہو یا مسافر کی طرح رہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، اے میرے ساتھیوں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر تم شام کر چکے ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور صبح کر چکے ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور تندرستی میں اتنی عبادت کر لو، اللہ کو اتنا راضی کر لو کہ بیماری آنے کے بعد وہ کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اتنی تیاری کر لو، اتنا عمل کر لو کہ موت کے بعد کافی ہو جائے۔
یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ کیوں فرماتے تھے؟ اس وجہ سے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب موت اپنے شکنجہ میں لے گی ہمیں اور آپ کو، اپنے آغوش میں لے کر اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو ختم کر دے گی، ہمیں اور آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، حافظ حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر بہت سی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا، ابو ہریرہ تم نبی کے اتنے پیارے صحابی ہو، تم کیوں روتے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تم نے تو اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں وقف کر دیا اپنی پوری زندگی کو، پھر بھی کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک لمبا سفر میں جانے والا ہوں اور زاد راہ بہت کم ہے، لمبا سفر میں جانے والا ہوں، میرا توشہ کم ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں ایک انسان سفر کرتا ہے تو یہاں سے لے کر جہاں سے شروع کرتا ہے جہاں ختم کرے گا وہاں تک پوری تیاری کر کے جاتا ہے، پوری تیاری کر کے جاتا ہے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لمبا سفر ہے اور میں نے جو تیاری کی ہے، میرا جو توشہ ہے، زاد راہ ہے، یہ بہت کم ہے، اسی وجہ سے میں روتا ہوں۔ ذرا بتائیے، صحابی رسول اگر اس طریقے سے تیاری کرنے کے بعد بھی، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے بعد بھی اگر اس طریقے سے اس کا حال ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ روزانہ آئے دن موت کو دیکھتے ہیں، موت کی خبر کو سنتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، قبر میں میت کو اتارتے ہیں، دفناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم روزانہ روزمرہ کی زندگی جس طریقے سے جیتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں جیتے ہیں۔ مسلمانوں، سورج سے بہت سی مثالیں ہیں، سورج سے اپنی زندگی کی مثال لے سکتے ہو۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے موسم سہانا لگتا ہے، کتنا خوشنما وہ ماحول ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی تمازت اور تپش بڑھتے جاتی ہے، پھر اپنے شباب کو دوپہر کے وقت پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ سورج ڈھلتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، اس میں سرخی آتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے، یہی ہماری زندگی کی مثال ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ کتنے پیار اور لاڈ سے اسے پالتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ جوان ہوتا ہے، 40 سال کے بعد اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، اس کے سب کچھ جواب دینے لگتے ہیں، اس کے پورے جسم کے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے گوشت کے جو ٹکڑے ہیں یا گوشت کا جو حصہ ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور خون کی رفتار میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج کی طرح وہ انسان بھی غروب ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سورج ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سبق دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ اے انسانوں، جس طریقے سے ہم غروب ہوتے ہیں تمہاری زندگی بھی ایک دن غروب ہونے والی ہے؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت ہمیں اور آپ کو آئے گی، اس موت کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ جب کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو موت آئی۔ ابو البشر کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مسکن اور گھر جنت کو بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، سجدے کیے فرشتوں نے، زمین پر اسے اتارا، اللہ رب العالمین کے سامنے اسے بھی جانا پڑا، موت نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی انسان اللہ کا بہت محبوب اور چہیتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لے، جو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے جگری دوست تھے، اسے بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ اگر کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز اور فخر ہے
تو وہ انسان حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لے، جس یوسف کو نصف آدھی خوبصورتی دی گئی تھی۔ اگر کسی انسان کو اپنی حکومت اور عسکری فوج کی طاقت پر گھمنڈ اور تکبر ہے، اپنے عہدے پر تکبر ہے، تو فرعون کو یاد کر لے، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی موت کو نہیں چھوڑا۔ کسی کے جائیداد اور مال اور بڑے بڑے بنگلے پر تکبر اور فخر اور ناز ہے تو وہ قارون کو یاد کر لے، جس قارون کی مثال خزانہ قارون سے دی جاتی ہے، قرآن نے بھی اس کی مثال دی ہے۔ وہ قارون بھی آج ہماری اور آپ کے بیچ میں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے تو وہ قوم عاد کو یاد کر لے، جس قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، اس روئے زمین میں، شہر میں، کسی ملک میں اس جیسی طاقتور قوم کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ لہذا موت ہماری اور آپ کے سامنے آئے گی، ہر انسان کو موت کا جام پینا ہے، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن موت ہمیں اور آپ کو اپنے آغوش میں لے گی اور ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے منقطع کر دے گی۔ ہر ایک کو موت آئے گی، اس بات پر ہمیں اور آپ کو یاد رکھ لینا ہے۔ آخری بات یہی کہہ کر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، جس طریقے سے برف کو رکھا جاتا ہے اور برف پگھلنا شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی پگھل رہی ہے، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، آہستہ آہستہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم۔ ہماری اور آپ کی جو زندگی میں جو سانس سے چل رہی ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری سانس ختم ہو جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ لہٰذا موت اپنے آغوش میں لے گی اور اس موت کے بعد کی زندگی کو ہمیں اور آپ کو کثرت سے تیاری کر لینا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس موت کے بعد کی زندگی کی کثرت سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم شرک اور بدعت سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین شرک اور بدعت سے ہر ایک کو اے اللہ تو حفاظت فرما۔ رب کریم جو شخص شرک کے قریب ہے اسے تو توحید کے قریب کر دے، اے اللہ جو بدعت کے قریب ہے وہ سنت کے قریب کر دے، اے اللہ جو تیرے دین سے دور ہے تیرے دین کے قریب کر دے۔ رب کریم ہمارے اعمال کو تو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کی اے اللہ تو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں۔ ابو البشر سے غلطی ہوئی، اے اللہ تو نے اسے معاف کیا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو اپنے رحمت کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو مرحومین اور مرحومات ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم جو بیمار کی حالت میں ہے اے اللہ تو انہیں صحت کاملہ اور شفاء کلی عطا فرما۔ رب کریم جب تک تو اس روئے زمین کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ الہ العالمین جس دین تو اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام کے ساتھ بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔